معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 11 سے 18 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں ان ابتدائی آیت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ، یعنی 11 سے لے کر 18 آیات کا ترجمہ۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ، تو کل ترکے میں سے ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں سے 6واں حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 4واں حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، اور تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو دو مرد اور تم میں سے بدکاری کریں
تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے ہیں پھر جلد توبہ قبول کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت موجود ہو تو اسے اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہ پہلی 4 ابتدائی آیتیں ہیں وہ ترکے کی تقسیم کے بارے میں ہے، اور آخری 4 آیتیں عورت اور انسان کی عفت و عصمت کے بارے میں ہے۔ تو اب ان کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ ترکہ کی تقسیم میں حدود کی پابندی کرو کہ ماں باپ یا قرابت داروں کا ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ ترکہ کی تقسیم میں سب اختیار زیادتی کرنے سے ڈریں کہ اگر وہ اپنی اولاد کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ترکے میں بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہوں گرچہ 2 سے اوپر ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو آدھا، اور میت کے ماں باپ ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو تو، باقی 2/3 اولاد کو۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3۔ اگر میت بے اولاد ہو اور اس کے بہن بھائی اور ماں باپ ہوں تو ماں کا چھٹا اور باقی باپ کو ملے گا، اور بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ باپ کی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر میت کے ذمہ کوئی قرض ہے یا اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ ترکے کی تقسیم سے پہلے ادا کیا جائے اور پھر بقیہ ترکے کی تقسیم ہوگی۔ اپنی کسی سوچ کو ترکے کی تقسیم میں ہرگز لاگو نہ کرو۔ اگر بیوی فوت ہو گئی ہو اور اس سے کوئی اولاد نہیں تو ترکے میں سے نصف شوہر کا، باقی نصف مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر مرحومہ کی اولاد ہے تو قرضہ کی ادائیگی یا وصیت کو پورا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ میں سے خاوند کو کل مال میں سے چوتھا حصہ اور باقی 3/4 دوسرے ورثاء کو یعنی اس کی اولاد کو۔ اگر مرحوم کی کوئی اولاد نہیں ہے تو قرضہ ادا کرنے یا وصیت پوری کرنے کے بعد بیوی کو 1/4 اور اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ۔ اگر 2 سے زیادہ بیویاں ہیں تو 8واں حصہ ہی سب بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی ایسے مرد کا ترکہ بٹنا ہو جس کے نہ والدین اور نہ ہی اولاد ہو اور ماں کی طرف سے اس کے بہن بھائی ہوں تو ہر ایک کو چھٹا، اور اگر وہ بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شامل ہیں۔ یہ سارا کام کسی کو نقصان پہنچائے بغیر سب اختیار کو انجام دینا ہوگا، یعنی جو ترکہ کی تقسیم کا ذمہ دار یا ضامن مانا گیا ہوگا، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور پیس کر رکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو ان احکامات یا حدود کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت میں رہنے کے باغ ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اس کی بڑی کامیابی ہے۔ اگلی 4 آیات جو عفت و عصمت کی بارے میں ہے، یعنی عفت و عصمت کی حفاظت کرو اور جنسی بے راہ روی سے بچو۔ اللہ کا حکم ہے اگر تمہاری بیویاں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی شہادت دے دیں تو انہیں گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا ان کے لیے کوئی اور راہ نکل آئے، کوئی دوسرا مرد ان سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ اگر بدکاری کرنے والے مرد اور عورت دونوں مسلمان ہوں تو ان کو مارو پیٹو یا انہیں سخت سزا دو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ توبہ کا حکم انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کو کر بیٹھیں اور جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا
احساس ہو جائے اور توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ کی اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ دوسری طرف توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برائی کے عادی ہو جائیں اور انہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں تک کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے قانون مقرر کیے گئے جن میں اہل ایمان بھی شامل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔